بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزوں اور بھائیوں، سب سے پہلے تو میں تاخیر سے حاضری پر معذرت چاہتا ہوں، لیکن اس میں ہماری کسی کوتاہی یا عمل کو دخل نہیں ہے۔ 7 بجے بنارس سے روانہ ہوئے، کچھ راستے کے خم و پیچ اور پھر رانی تالاب کے قریب جام کی وجہ سے تاخیر ہو گئی، میں انشاءاللہ 10 بجے یہاں پہنچ گئے ہوتے والے کے مطابق۔ دوسری بات یہ کہ 3 دن سے میں نزلہ زکام اور کھانسی میں مبتلا ہوں، اور سب سے زیادہ زحمت بولنے میں ہوتی ہے۔ آپ بات کی کمیت کو نہ دیکھیں، اس کی کیفیت اور اہمیت کو سمجھیں۔ جو بات کہی جا رہی ہے اپنی طرف سے نہیں، بلکہ جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنے کے لیے کچھ گزارشات پیش خدمت ہے۔ میں نے ابھی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ یاد دہانی کرا دیجیے۔ یاد دہانی کرانا ایمان والوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ ذرا ساؤنڈ دھیما کیجیے، سیدھی ہو رہی ہے۔ یاد دہانی کس چیز کی ہوتی ہے؟ جانی ہی بھی بات، پڑھی ہی بھی بات، سنی ہی بھی بات، اسی کی یاد دہانی ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اسلامی تعلیمات میں کوئی نئی چیز ہمارے سامنے نہیں آ سکتی۔ جو نئی چیز ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا من احدث فی امرنا ھذا فہو رد۔ دین کے اندر جو نئی بات لائے گا تو وہ رد کر دی جائے گی۔ اس لیے وہی ارشادات الہیہ اور فرمان نبوی جن میں ہماری زندگی کی صلاح و فلاح مضمر ہے، جو ہم جانتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن ذہن کے پردے سے وہ محو ہو جاتی ہے یا دوسری چیزوں کے پس پردہ چلی جاتی ہے۔ علماء کا کام بس یہی ہے کہ وہ ان کی یاد دہانی کراتے ہیں۔ ابھی ماہ مبارک کی مبارک گھڑیوں سے ہم گزرے ہیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ آیا اور بغیر ہماری کسی طلب کو اور خواہش کے آیا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے سے اس کی دعا فرماتے تھے۔ رجب سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا شروع فرما دیتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں رجب و شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ ہماری عمر میں برکت ہو، ہماری صحت و عافیت میں برکت ہو، ہمارے اوقات میں برکت ہو، تاکہ یہ رجب کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ عافیت کے ساتھ تیرے حکموں کو پورا کرتے ہوئے جو گزر جائے اور ہمیں رمضان کا مہینہ مل جائے۔ معلوم نہیں ہم میں سے کتنے نے یہ دعا کی ہوگی، لیکن رمضان اللہ نے سب کو عطا فرمایا۔ رمضان آیا اور تمام تر رحمت سامانیوں اور برکتوں کے ساتھ ہمارے سروں سے گزر گیا۔ ہم نے کتنی اس کی قدر کی، اس کے اعمال کا کتنا اہتمام کیا، کتنا ذخیرہ آخرت اکٹھا کیا، اور کتنا اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں فیصلہ کیا، یہ ہر شخص کا اپنا اپنا مسئلہ ہے، خود غور کرنا چاہیے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معمولات بتلائے رمضان مبارک کے، اس میں
دو باتیں خاص طور سے ہمارے سامنے ہیں۔ ایک کا تو خود قرآن پاک میں تذکرہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کو فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والے بن جاؤ، تقویٰ کی صفت تمہارے اندر آ جائے۔ تقویٰ کیا چیز ہے؟ عام طور سے بولا جاتا ہے، قرآن پاک کی آپ تلاوت کرتے ہیں جگہ جگہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کی آیت گزرتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم کی آیت آئی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ ابی یہ بتائیے کہ تقویٰ کیا چیز ہے؟ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بڑے عالم تھے، ان کا مقام بھی ان سے بلند تھا، لیکن وہ چاہتے تھے کہ دوسرے کی زبان سے بیان ہو، لوگ اس کو سنیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور خصوصیت ہے، وہ سید القراء ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معلم القرآن بنایا تھا، بڑے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے سوالوں سے کام نہیں لیا کہ حضرت آپ کے سامنے کیا بیان کروں۔ انہوں نے پوچھا، انہوں نے جواب، اور جواب ایک سوال کے انداز میں پوچھا کہ امیر المومنین، کیا کبھی آپ کا ایسے راستے سے گزر ہوا ہے کہ جس میں دونوں جانب کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، بارہا گزر ہوا ہے۔ عرب کا راستہ عموماً ریگستانوں سے گزرتا تھا، اور ریگستان میں جگہ جگہ ببول کے درخت ہوتے تھے، کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی، بارہا گزر ہوا ہے۔ پوچھا وہاں سے کیسے گزرتے ہیں؟ فرمایا کہ جب وہاں سے ہماری سواری گزرتی ہے تو ہم اپنے کپڑوں کو اور اپنے چادر کو، اپنے بدن کو اچھی طرح سمیٹ لیں اور اہتمام سے یہ دیکھتے ہوئے گزرتے ہیں کہ کہیں کوئی کانٹا کپڑے کو نہ لگ جائے، بدن کو نہ لگ جائے، ہم سلامتی سے اس راستے سے نکل جائیں، خراش نہ آ جائے۔ فرمایا یہی تقویٰ ہے۔ ہماری زندگی کی جو شاہراہ ہے، اس میں چاروں جانب خاردار جھاڑیاں ہیں، گناہوں کی دعوت دینے والی چیزیں ہیں، غفلت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، نافرمانیوں میں مبتلا کرنے والے نقشے ہیں۔ ہمیں اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو، اپنے اخلاق کو، اپنے معاملات کو بچا کر ان کے درمیان سے اس طرح گزر جانا ہے کہ کوئی گناہ کا کانٹا ہم کو چبھ نہ جائے، کہیں ہم اس سے الجھ نہ جائیں۔ قدم قدم پر دعوت مل رہی ہے گناہ نافرمانیوں، کہیں فرائض کو چھوڑ کر کہیں معصیت کو مبتلا ہو کر، بس اپنے اوقات کی نگرانی خود کرتے ہوئے، اپنی ذمہ داریوں کو خود سمجھتے ہوئے، ہر طرح کی نافرمانی سے، ہر طرح کے گناہ سے، معصیت سے اپنے کو بچا کر گزرنے کا نام یہی تقویٰ ہے۔ یہ صفت رمضان کے روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ پیدا کروانا چاہتے ہیں، اور غور کیجیے تو بہت آسان چیزیں سمجھ میں آنے والی ہیں۔ ہر عبادت کا کچھ ظاہری نقشہ ہوتا ہے، اس میں کچھ اعمال مطلوب ہوتے ہیں۔ وضو کیجیے تو اس میں اتنے فرائض ہیں، اتنی سنتیں ہیں۔ نماز پڑھنی ہے آپ کو، اس میں اتنے فرائض ہیں، اتنے واجبات ہیں، اتنی سنتیں ہیں، اتنے مستحبات ہیں۔ اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک فرائض گن لیجیے، 7 فرائض، 7 شرطیں، 4 اس کے کیا نام ہے، اس کے کچھ واجبات ہیں، 52 سنتیں ہیں، سب کی رعایت کرنی ہے۔ سب کا تعلق عمل سے، قیام، رکوع، سجدہ، قومہ، جلسہ، اس میں جو اذکار ہیں، اس میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، ساری کی ساری چیزیں عملی ہیں۔ یہی حال حج کا ہے، یہی حال زکوٰۃ کا ہے۔ مال کا حساب کیجیے، زکوٰۃ نکالیے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں کچھ کرنا نہیں ہے، بلکہ کچھ چیزوں کو چھوڑنا ہے۔
کچھ چیزوں کو چھوڑنے کا نام، روزے کی نیت سے کھانا پینا اور جنسی خواہش کی تکمیل، ان سے رکے رہنے کا نام ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ اللہ نے ذمہ داری دے دی ہر روزے دار کو اپنی، اور کوئی نگراں متعین نہیں کیا، کوئی باز پوچھ کرنے والا نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، اس کو اپنی نگرانی کرنی ہے کہ اس وقت کے اندر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جو 3 چیزیں روزے کو خراب کرنے والی ہیں، ان میں سے کسی کا ارتکاب نہ ہو جائے۔ قصداً بالارادہ، بھول کر کھا لیا اللہ معاف فرمائے، لیکن اپنے ارادے اور قصد سے ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب نہ ہونے پائے، نہ خلوت میں نہ جلوت میں، نہ متعارف لوگوں اور شناسہ لوگوں کے درمیان نہ اجنبی لوگوں کے درمیان، نہ اپنے مقام پر نہ غیر کی جگہ، نہ مسجد میں نہ گھر میں، کہیں نہیں۔ اور اس کی نگرانی کون کرتا ہے؟ خود بندہ اپنے عمل کی نگرانی کرتا ہے۔ اگر کبھی خواہش پیدا ہوئی تو فوراً یہ خیال آتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، میں اگر 7 پردے کے اندر چھپ کر بھی کچھ کھا لوں گا، کچھ پی لوں گا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بس یہ اللہ دیکھ رہا ہے کا تصور پختہ ہو جائے ہمارے اندر، اس کی 1 مہینے میں ایسی عادت پڑ جائے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے کی ایام میں منع فرمایا تھا، جو اپنی ذات سے حلال تھی، جائز تھی، محض اللہ کے حکم کی بنا پر ہم نے ان کو چھوڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم اس کی خلاف ورزی کریں کہ گناہ ہوگا، نافرمانی ہوگی، ہماری عبادت ضائع ہو جائے گی، اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے، بس یہی جذبہ ان تمام چیزوں کے بارے میں پیدا ہو جائے جن سے اللہ نے ہمیشہ کے لیے منع کیا۔ جس طرح ہم نے اس کے حکم کی تعمیل کی ہے اس مہینے کے اندر، اسی طرح اس کے حکم کی تعمیل کرنے کا ملکہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ یہی ہے تقویٰ، کہ آدمی اللہ کی ہر نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرے، ہر حکم معذوری سے بچنے کی کوشش کرے، اور ہر حکم پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہے۔ بندے کا کام یہی ہے، جیسے غلام ہے وہ آقا کے اشارے چشم و ابرو کا منتظر رہتا ہے، یہ اشارہ کریں اور ہم دوڑیں کام کرنے کے لیے۔ ایک بزرگ نے ایک غلام خریدا، اس کو گھر لے کر آئے، اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا مالک آپ جس نام سے پکاریں گے وہی میرا نام ہوگا۔ فرمایا کام کیا کرتے ہو؟ کہ حضور آپ جس کام کا حکم دیں گے وہی میرا کام ہوگا۔ کہ کھانا کیا کھاتے ہو؟ کہ جو آپ کھلائیں گے وہ میرا کھانا ہوگا۔ میں تو غلام ہوں، میرا اپنا نہ کوئی نام ہے، نہ اپنا کوئی کام ہے، نہ میری اپنی کوئی خواہش ہے۔ غلام کا کام تو یہ کہ آقا کے حکم پر چلے، ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ ان بزرگ کے اوپر ایک حال طاری ہو گیا کہ یہ میرے ہی جیسا ایک انسان ہے، یہ طبقاتی فرق ہے کہ میں اس کا مالک بن گیا، یہ میرا غلام بن گیا۔ اس نے اس دنیاوی عارضی معمولی ملکیت کی بنا پر اپنی تمام تر خواہشات کو میری خواہش کو قربان کر دیا۔ وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو میرا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس کی نعمتوں سے دن رات سرفراز ہوتا ہوں، اور مر کر اس کے حضور میں حاضر ہو کر ایک ایک عمل کا حساب و کتاب دینا ہے، کیا میں بھی اس اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح سپر انداز کر دیتا ہوں؟ اس کو اپنا مصلح سمجھا انہوں نے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ تو اس غلام کو اس آقا کا معاملہ تھا جو سامنے آ گیا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہم سب کے ساتھ یہی چیز ہونی چاہیے۔ رمضان المبارک میں اسی کی مشق کرائی جاتی ہے، اور ایک ماحول ہوتا ہے، عام ماحول ہوتا ہے، بے نمازی کی نمازی بن جاتے ہیں، جو سال بھر تلاوت نہیں کرتے وہ بھی رمضان مبارک میں تلاوت کرنے لگتے ہیں۔ بہت سے ایسے گناہ ہیں جس میں آدمی مبتلا ہوتا ہے، آنکھ کا گناہ ہے، کان کا گناہ ہے، زبان کا گناہ ہے، ہاتھ پیر کا گناہ ہے، یا اور کچھ لغویات و خرافات ہیں۔ رمضان مبارک کے احترام میں ان سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ یہ 1 مہینے تک جو عادت بن جاتی ہے، اب ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ اس عادت کو پختہ کریں۔
یہی میں عرض کر رہا ہوں وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کوئی نیا کام نہیں۔ جس اللہ کے بندے تھے ہم رمضان میں، اسی اللہ کے بندے اپنے، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے پابند تھے ہم رمضان مبارک میں، اب بھی انہی کے امتی ہیں، اور جتنی اطاعت و فرما برداری لازم تھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماہ مبارک کے اندر، اتنی ہی لازم ہے اب بھی۔ نماز کی فرضیت میں کوئی کمی نہیں آئی، اس کے درجے میں کوئی کمی نہیں آئی، قرآن پاک کی عظمت و برکت میں اس کے پڑھنے پر جو اجر و ثواب ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ رمضان کا جو اضافہ ہے ایک عمل کا 70 گنا، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن نفس تلاوت کا جو اجر ہے کہ ایک حرف پر 10 نیکی ملے گی، اس میں تو کوئی کمی نہیں آئی۔ اسی طرح جن چیزوں کو گناہ قرار دیا گیا ہے، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کھانا، کسی پہ الزام لگانا، آنکھ کا گناہ، کان کا گناہ، بد نظری، غیبت، چغلی، گانا سننا وغیرہ وغیرہ، اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں یہ معصیت رمضان مبارک میں تھی، اور وہ چیزیں معصیت اب بھی ہیں۔ اس وقت اپنے آپ کو صحیح رخ پہ لگا لینا زیادہ دشوار نہیں، کیونکہ ایک مہینے میں آدمی کی ایک عادت بن جاتی ہے، ایک مزاج بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیے سحری کے وقت آنکھ کھلتی ہے کہ نہیں؟ عام طور سے رمضان گزرنے کے بعد کئی دن تک سحری کے وقت خود بخود آنکھ کھلتی ہے۔ کیوں؟ ایک مہینے تک آپ نے بیدار ہونے کی مشق کی، شروع میں نہیں آنکھ کھل رہی تھی، لیکن جب 10 دن گزر گیا تب خود بخود آنکھ کھلنے لگی، اور اب سحری نہیں کھانی تب بھی آنکھ کھل رہی۔ رمضان گزرنے کے بعد کئی دن تک پیاس لگنے کے باوجود پانی پینے کا خیال نہیں آتا، بھوک لگنے کے باوجود کھانے کا خیال نہیں آتا۔ کیوں؟ ایک مزاج بنا ہوا ہے۔ بس اس مزاج کو ذرا پختہ کر لیں اپنے ارادے سے۔ جن گناہوں کو چھوڑا ہے ان کو مستقل چھوڑ دیں۔ نماز کی پابندی کی ہے تو مستقل پابندی کرنے لگیں۔ قرآن پاک کی تلاوت ٹھیک ہے رمضان مبارک کے بقدر نہیں ہو پاتی، لیکن کچھ نہ کچھ تلاوت ہوتی رہے، اور وہ خرابیاں کہ جن کو ہم چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی زندگی سے نکالنا چاہتے ہیں، کامیاب نہیں ہو پاتے۔ ایک مہینے کی محنت کے بعد ہمارے اندر جو طلب تھی، اس کی جو تڑپ تھی، وہ ختم ہو گئی ہے، کمزور پڑ گئی ہے۔ اب اپنے نفس پر جبر کر کے تھوڑا اس کو پختہ کر لیں، تھوڑی اس میں مضبوطی کر لیں۔ گھڑا تیار ہو چکا ہے، اس کو پکانے کی ضرورت ہے، آوے میں ڈال دیں، پختہ ہو جائے، پھر ٹوٹے گا نہیں، گلے گا نہیں انشاءاللہ۔ میرے بھائیو، یہی گزارش میں رمضان مبارک کے بعد ہر مجلس میں، ہر محفل میں کر رہا ہوں۔ ایک سبق ہے آپ کے سامنے کے دہرایا۔ ماشاءاللہ شہر اعظم گڑھ ہمیشہ اکابر علماء اور دانشوروں اور ساتھ ساتھ مشائخ کا بھی مرکز رہا، اور آپ کی یہ جامع مسجد ہمارے پیشرو مولانا اعجاز احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی خاص توجہ کا مرکز رہا ہے۔ دین کی باتیں کان میں برابر پڑتی رہی ہیں۔ بڑے بڑے اکابر ضلع اعظم گڑھ سے پیدا ہوئے۔ مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب نور اللہ مرکز اسی اعظم گڑھ کی پیداوار سے، بعد میں تقسیم ہو کے ضلع مئو بن گئے۔ کتنی مخلوق کو ان کی ذات سے نفع پہنچا، ممبئی ہو، الہ آباد ہو، ہزاروں بگڑے ہوئے لوگ جو تباہی کے دہانے میں پہنچ چکے تھے، اللہ نے ان کی زندگی میں سدھار پیدا کر دیا۔ آپ لوگوں کے لیے یہ ماحول اجنبی نہیں ہے، اس لیے بس تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور تنہا اپنی ذات پہ نہیں بلکہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں ہر شخص نگراں ہے، اور ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ گھر کا جو بڑا ہے، دادا جان ہیں، والد صاحب ہیں، بڑے بھائی ہیں، اسی طرح والدہ ہیں، ساس ہیں، جو دنیاوی معاملات کے اندر اپنی بڑائی کا اظہار کرتے ہیں، ان کو اپنی بڑائی کا احساس ہوتا ہے، اور چھوٹوں کے اندر اگر اپنے فرد کی ذمہ داری کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی پائی جاتی ہو تو اس پر ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، اپنی حیثیت کا استعمال کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سے کہیں زیادہ مسئولیت دین کے معاملے میں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ تم میں کہ ہر ایک نگراں ہے، ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال ہوگا، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ تمہارے گھر میں بے نمازی تھے، تم نے ان کو نماز کی تاکید کیوں نہیں کی؟ تمہارے گھر میں اپنی آنکھ کان کا غلط استعمال ہو رہا تھا۔ یہ جو شیطان کا پسارا ملٹی میڈیا موبائل آج ہر گھر کے اندر پہنچ چکا ہے، اور بچوں کے سب سے بڑا شوق ہے، چھوٹے چھوٹے بچے روتے ہیں، مچلتے ہیں، ان کے ہاتھ میں موبائل چاہیے، ان کو گیم کھیلنے کے لیے چاہیے، اور جب ذرا سے شعور پیدا ہو جاتا ہے تو لوگ گیم سے آگے بڑھتے ہیں، ویڈیو پہ آ جاتے ہیں، مووی پہ آ جاتے ہیں، گانے سنتے ہیں، اور ہم ان کو ان کے بچپن کو سامنے رکھ کر ان کی ضد کے آگے سے پر انداز ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی، ہم خود ان کو ڈال رہے ہیں تباہی کے راستے کو۔ یہاں اپنی حیثیت کو استعمال کرنا چاہیے۔ ایک بزرگ فرمانے لگے کہ گھر کے اندر کھانے میں اگر ایک وقت نمک زیادہ ہو گیا تو شوہر نامدار کہتے ہیں بھائی نمک زیادہ ہو گیا، دوسرے وقت لے کر زیادہ ہو گیا، کیا بات ہے، نمک نہیں چکھا جاتا، پھر زیادہ ہو گیا، اور اگر تیسرے وقت ہو گیا کہ بار بار کہہ رہا ہوں سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے، نمک کیوں نہیں چکھا جاتا، اور خدا نخواستہ اگر چوتھے وقت ہو جائے تو ہانڈی اٹھا کے پٹک دیں گے۔ اور نماز کا کیا معاملہ ہے؟ ایک وقت کا بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے، چلو نماز پڑھو، دوسرے وقت کریں ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں تم لوگ بھی پڑھ لو، اور تیسرے وقت میں نماز کا وقت ہو گیا، اور اس کے بعد چوتھے وقت بار بار کہہ رہے ہیں نماز نہیں پڑھتے، ہم کیا کریں؟ یہاں تو پارا چڑھتا جا رہا تھا دنیاوی معاملے میں، اور یہاں لے کر دھیما ہوتا چلا جاتا ہے۔ بچے کو ایک مرتبہ سمجھایا نہیں مانا، دو مرتبہ سمجھایا نہیں مانا، کتنی مرتبہ آپ نے اس سے بول چال بند کر دی، یہ اپنی حیثیت کا اظہار کیا۔ سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ دیکھیں جدھر غلط راستے پر چلتے ہوئے اس کو روکیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل کو بھی، اہل میں بیوی بچے ماتحت سب آ جاتے ہیں، ان کو بھی بچاؤ اس جہنم کی آگ سے کہ جس کا ایندھن آدمیوں پتھر ہے۔ ہم اپنی ذات سے بھی اپنی اصلاح کریں، اور تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہوگی۔ وقت ابھی جو گزرا ہے یہ تو جڑا ہوا ہے رمضان مبارک سے۔ حضور نے فرمایا کہ من صام رمضان واتبعہ ستا من شوال کان کمن صام الدہر کلہ، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کے بعد ایک مہینے 6 روزے اس نے شوال میں رکھ لیے تو گویا اس نے پورے سال کا روزہ رکھا۔ اس طرح کے شوال جڑا ہوا ہے رمضان مبارک کے ساتھ۔ کتنے لوگ ہیں جو 6 روزے رکھتے ہیں، کوئی متفرد رکھتا ہے، کوئی مسلسل رکھ لیتا ہے، تو ابھی تو وہ عادت بنی ہوئی ہے، وہ مزاج بنا ہوا ہے۔ اس لیے اپنی ذات سے، اپنے گھر کے اندر، اپنے دوست احباب میں جس کو دیکھیں، متعلقین میں جس کو دیکھیں، کوشش کریں۔ یہ ہر امتی کی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے کر گئے ہیں اس پر اپنی ذات سے خود عمل کریں، 100% عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جہاں تک اس کا حلقہ اثر ہے یا جہاں جہاں مؤثر ہو سکتا ہے ان کو بھی صحیح راستے بتانے کی کوشش کریں۔ اس کو میں عرض کیا تھا کہ میں زیادہ دیر بول نہیں پاؤں گا، میری آواز سے بھی آپ محسوس کر رہے ہوں گے، کئی روز سے کھانسی نزلے کا شکار ہے۔ بہرحال مختصر سی بات عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنیة والهدى۔ اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اللهم يا مقلب القلوب قلب قلوبنا إلى دينك۔ اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك۔ اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ یا اللہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرما۔ یا اللہ جن کی جو باتیں عرض کی گئی ہیں اللہ ان کے اندر اخلاص پیدا فرما، سننے والوں میں بھی کہنے والوں میں بھی۔ یا اللہ ہم کو ہمارے دلوں کے اندر اتار دے۔ یا اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ماہ مبارک تو نے محض اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمایا، کچھ دینے کے لیے عطا فرمایا، ہمارے اندر کچھ صفات پیدا کرنے کے لیے عطا فرمایا۔ اے اللہ ہم نے جتنی قدردانی ہو سکی کی، پھر بھی کوتاہیاں ہوئیں، یا اللہ ہمارے ان ناقص اعمال کو اپنے فضل سے قبول فرما دے، ان عبادتوں کا اثر ہماری زندگی کے اندر قائم و دائم فرما دے۔ یا اللہ ہمیں تقویٰ کی صفت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اپنی خشیت عطا فرما، اپنی محبت اور عظمت عطا فرما، تمام واجبات و فرائض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کے محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرما، حلال کمانے کی حلال جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، برکت والی حلال روزی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما، قلب سلیم عطا فرما، فطرت سلیمہ عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا دے، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، ذکر و دعا کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنا استحضان ہمیں نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔